دولت میں، اولاد میں، گھر بار میں اس طرح نہ الجھ جائے کہ اپنے رب سے غافل ہو جائے۔ انسان سے مجبوری میں کوئی کام ہو جائے تو وہ تو معاف ہوتا ہے، لیکن وہ کہے کہ میں بھول گیا تھا، میرا دھیان نہیں رہا تھا، مجھے یاد نہیں رہا تھا، تو یہ غفلت ہے۔ تو غافل اب جب آپ ہو جاتے ہیں تو پھر غفلت انسان کو روز بروز زیادہ غافل کرتی جاتی ہے۔ مال کماتے کماتے مقصد مال نہیں بنانا، دولت حاصل کرتے کرتے محبت دولت کی نہیں دل میں پیدا کرنی۔ بال بچے، گھر بار، مکان، اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ایسا نہ ہو کہ پلٹ کر دیکھیں تو ہمارا بہت سا روحانی، فکری اور ذہنی نقصان ہو چکا ہو۔ بہت سارے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو الحمدللہ مقصود نہیں دولت کو بناتے، جن کا مقصود رزق حلال ضرور ہے لیکن وہ اس کو اپنے ذہن پہ سوار نہیں کرتے، صرف دولت کی ہو کے زندہ نہیں ہے، وہ اللہ کے بندے بن کے زندہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ دولت کی طرف جتنی زیادہ ہماری توجہ ہو گئی ہے اور مال کی جانب جتنا زیادہ ہمارا ذہن ہو گیا ہے، سارے رشتے مال میں تلنے لگ گئے ہیں، ہر چیز کو اسی عینک سے دیکھا جانے لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے کہیں غافل نہ کر دے۔ اولاد بھی تمہاری ہے، مال بھی تمہارا ہی ہے، رہے گا بھی تمہارے پاس، لیکن اس کی موجودگی میں غافل نہ ہو جانا، غافلوں جیسی زندگی نہ بتانا۔ جو لوگ سڑک کو منزل بنا لیتے ہیں وہ رستے میں رہ جاتے ہیں۔ سڑک جو ہوتی ہے وہ راستہ ہوتی ہے، منزل نہیں ہوتی۔ یہ جو رزق ہے، دولت ہے، مال ہے، اولاد ہے، یہ تو سارا رستہ ہے اللہ کی طرف جانے کا، کہ تھوڑا سا رزق حلال کمائیں، کمر سیدھی ہو جائے اور پھر ہم اپنے رب کریم کی عبادت کریں۔ ہم رزق حلال کمائیں تاکہ ہم ہاتھ پھیلانے سے بچیں اور ہم اللہ کے بندوں کی ضروریات کا خیال کریں، دین کے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کریں، کچھ نہ کچھ اپنا حصہ پیش کریں۔ یہ مقصود تھا، یہ منزل نہیں، یہ تو صرف ایک رستہ تھا۔ ہم نے اب کیا کیا ہے کہ یہی چیز ہماری منزل بن کے رہ گئی ہے۔ رات پیسے گننا، سویرے اٹھ کے پھر گننا شروع کر دینا، پیسوں میں رشتوں کو تولنا، پیسے کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ہر وقت لگائے رکھنا، الجھ کے رہ گئے ہیں لوگ، الجھ کے، اور پھر کوئی بندہ جیت نہیں رہا۔ ہمارے دادا بھی یہی کہتے تھے کہ کچھ پیسے کمانے ہیں تاکہ بچے پال لوں، یہ کہتے کہتے چلے گئے۔ ہمارے ابا بھی یہی کہتے تھے، پھر اس کے بعد ہم نے بھی یہی بولی بولنی شروع کر دی ہے، تو جیتا تو کوئی بھی نہیں، جیتا تو کوئی بھی نہیں۔ مال کو ضرور حاصل کریں۔ حضرت بہاءالحق نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے مینا کے میدان میں ایک نوجوان دیکھا جو لاکھوں کا کاروبار کر رہا تھا، لاکھوں کا، دیناروں کا کاروبار کرتا تھا، سونے چاندی ہیرے جواہرات کا کام کرتا تھا، لیکن فرماتے میں نے اس کے دل پہ نظر ڈالی، لاکھوں کا کام کرتا تھا پر اس کا دل ایک منٹ کے لیے بھی اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں تھا۔ ہر وقت اس کا دل اپنے مالک کی یاد میں مصروف تھا، ہر وقت۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا شروع میں اس کے بارے میں گمان یہ تھا کہ دیکھو یہ شخص کیا کر رہا ہے، پیسہ کما رہا ہے، دولت کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ایک اور منظر دیکھا، ایک اور رنگ میں نے دیکھا کہ وہ کما رہا تھا، اور پھر اختتام حج پہ میں نے دیکھا کہ جو کمایا تھا سارا اللہ کے بندوں پہ خرچ کر رہا تھا۔ آپ اور میں، ہم نے دیکھنا صرف یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دولت میں الجھ گئے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا تھا، ہم سنتے تھے جب کوئی آدمی جانے لگتا تھا نا پردیس پیسہ کمانے کے لیے، تو وہ کہا کرتا تھا کہ میں ملک سے باہر جا رہا ہوں، 2 4 5 سال لگا کے آؤں گا، واپس آ کے پھر یہاں میں نے کوئی کام کرنا ہے، تھوڑے سے پیسے کماؤں تاکہ یہاں نہ پھر میرا سلسلہ کوئی بن جائے۔ وہ 3 سال لگانے گئے تھے پر 30 گزر گئے ہیں، لوٹ کے واپس کوئی نہیں آئے۔ وہ 4 سال کا کہہ کے گئے تھے پر سال 40 ہو گئے،
लौटे नहीं। क्यों नहीं लौटे? इसलिए कि पहले मुफाद छोटा था, ख्याल ये था कि थोड़े से पैसे आ जाएंगे, बच्चों का खर्चा चलने लग जाए, फीसें पूरी होने लग जाएं और मुझे किसी से मांगना ना पड़े, तो बस फिर मैं कामयाब हूँ। ये तय किया था। उसके फ़ौरन बाद फिर जब बाहर गए तो ख्याल आया कि नहीं, सिर्फ पंखे का नहीं, एसी का बिल भी देना पड़ेगा। फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो ख्याल आया कि छोटी गाड़ी पे गुजारा नहीं होता, बड़ी गाड़ी ना ले लें। फिर ख्याल आया कि बड़ी गाड़ी ली है तो ये तो अंदर खड़ी नहीं होती, सामने वाला प्लाट मिल जाए तो ज़रा गिराज अच्छा बन जाएगा। फिर उलझते उलझते उलझ गए दोस्तों। फिर ना मालिक हकीकी की जानिब वो नज़र जो हमारी होनी चाहिए थी ना रही। ज़ौक़ से नमाज पढ़ते थे, फिर हमारी नमाजें मुख्तसर हो गई। हम सवेरे उठ के ज़ौक़ से कुरान पाक पढ़ते थे, फिर वो वक्त भी हमारा दफ्तर की तैयारी में लग गया। रात दुरूद शरीफ पढ़ते थे, लेकिन वो भी सारा हमारा हिसाब किताब में वक्त गुजर गया। हमने ये समझा ही नहीं कि दौलत कारखाना नहीं देता, दौलत सेठ साहब नहीं देते, दौलत आपको आपकी फैक्ट्री नहीं देती, देने वाले तो रब करीम की ज़ात है। तो जहाँ से आना था वहाँ तवज्जो देनी चाहिए थी कि जहाँ सिर्फ एक सबब था, ज़रिया था। हज़रत अवैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, हमारे सूफिया में एक लफ्ज़ बोला जाता है फ़क्र बूज़र, यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के तरीके पे चलते हैं। एक लफ्ज़ बोला जाता है फ़क्र बूज़र। कुछ लोग फ़क्र बूज़र के कायल थे, इसी मिजाज के कायल थे हज़रत सैयदना अवैसे करनी रदी अल्लाह ताला। उनके ज़हन में एक बात बैठ गई थी कि यार देने वाला अल्लाह है, देने वाला, इज़्ज़त भी अल्लाह देगा, रिस्क भी अल्लाह देगा। बल्कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने तो हदीस लिखी है, आप फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने बंदों से इज़्ज़त तलाश की रब उसे रुसवा कर देगा। जो सियासत करके इज़्ज़त हासिल करना चाहता है, जो इस तरह का माहौल बनाता है कि मैं कोई ऐसे काम करूं कि लोग मेरी वाह वाह करें, लोगों से इज़्ज़त का हुसूल करने वाले को रुसवा कर दिया जाता है। इज़्ज़त दरअसल वही है जो रब करीम अता फरमाता है। मेरे अजीज दोस्तों, आप अपनी तवज्जो, दिल की तवज्जो, रूह की तवज्जो अपने मालिक की जानिब जब कर लेते हैं, गफलत का फंदा उतार देते हैं और हर वक्त गलबा रखना पैसों का, हर वक्त उसी में सोचना, उसी में महव हो जाना, फिर आपका ज़हनी नुकसान होता है। फिर आपकी रूह जो होती है वो बेचैन रहने लगती है। फिर ऐसे भी गरीब देखे जिनके पास पैसे हैं, पैसों के अलावा कोई शय भी नहीं। फिर ऐसे भी तंगदस्त देखे कि जिनके पास जायदादें बड़ी हैं पर उनके पास रात को सुकून से सोने के लिए वक्त कोई नहीं। अजीज़ भाई, हज़रत वैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की मुलाकात हो गई हज़रत हरम बिन हयान के साथ। ये भी ताबी हैं। तो हज़रत हरम बिन हयान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, ये ना हम तो खैर बड़ी सारी बातें सुनते हैं तो नसीहत नहीं ना हासिल करते, वैसे भी ये दौर तकरीरें करने, तकरीरें सुनने का है। जो अमल करने वाले लोग थे उनका क्या तरीका था कि वो एक दो जुमले काफ़ी था। इल्म बस करी वो यार, वो एक कोई हरफ ते नहीं दरकार। जुमला एक भी तेरे लिए काफ़ी है, लेकिन शर्त यह है कि तू अमल का इरादा रखता हो, तेरा ख्याल हो कि अमल करना है। वो लोग ना मुख्तसर सी बातें करते, मुख्तसर सी नसीहतें करते, लेकिन वो अक्स जल्दी करते, उसमें से अपने लिए खैर जल्दी तलाश करते। हज़रत हरम बिन हयान की मुलाकात हुई हज़रत अवैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ। तो हज़रत हरम बिन हयान कहते हैं, मैंने अर्ज़ की हुजूर, मैं किसी मुल्क में जाके रहना चाहता हूँ, कहीं सुकूनत इख्तियार करना चाहता हूँ, यहाँ से हिजरत करना चाहता हूँ, तो मुझे कोई आप मशवरा दे, मैं कहाँ जाऊँ। तो फरमाते हैं कि मैंने जब ये सवाल किया तो हज़रत वैसे करनी ने मुझे इशारा दिया, फरमाने लगे मुल्क शाम चला जा। कहते मैंने अगला सवाल किया, हुजूर वहाँ जाके कारोबार क्या करूँगा, रहूँगा कैसे, खाऊँगा कहाँ से। तो फरमाते हैं हज़रत वैसे करनी ने रुमाल उठाया, कंधे पे रखा और चलने लगे। मैंने कहा हुजूर आपने सवाल का जवाब ही नहीं दिया। तो फरमाने लगे जिस दिल को अभी तक यही यकीन नहीं आया कि रोज़ी कौन देता है, उसे मैं नसीहत क्या करूँ। मैं तुझे नसीहत करूँ जिसे आज तक यही नहीं पता कि रोज़ी कौन देता है। तू अभी तक अपने दिल को पक्का ही नहीं कर पाया कि रोज़ी रब देता है। ओ खुदा के बंदे, क्या नसीहत करूँ तुझे, तो अभी तक यहाँ अड़ा हुआ है। तेरा जो तवक्कुल है वो मजबूत होना चाहिए, तेरा भरोसा अपने रब की ज़ात। तू गाफिल हो गया अल्लाह से, तूने असबाब पर भरोसा सारा करना शुरू कर दिया। असबाब इख्तियार किए जाते हैं, भरोसा रब करीम पे किया जाता है।
ہماری جو غفلت ہے نا وہ بھلا کیوں ہوئی ہے؟ وہ اس لیے ہوئی ہے کہ پیسے کسی کو بھی برے نہیں لگتے، پتہ نہیں ان میں کیا کشش ہے۔ یہ نہ آپ کسی جگہ بھی ان کا نام لے لیتے ہیں یا کسی جگہ بھی آ جاتے ہیں تو یہ برے لگتے ہی نہیں۔ یہ جناب بڑی بڑی فقیری کا دعویٰ کرنے والے اور لوگوں کو طریقت اور تصوف کا درس دینے والے، ان کو بھی اچھے لگتے ہیں۔ یہ تو جناب جو لوگوں کو کہہ رہے ہیں فقیر ہو جاؤ فقیر ہو جاؤ، وہ خود امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ پتہ نہیں ان میں کیا ایسا خاص۔ ہمارے ایک استاد تھے تو مزاج میں بڑی ظرافت تھی، حالانکہ بڑے اللہ والے بندے تھے، تو بات بڑی وہ دل لگی کی کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن ہم نے پوچھا استاد جی خوشبو کون سی اچھی لگتی ہے؟ کہنے لگے بیٹا جو پیسوں میں سے آتی ہے وہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، اس لیے کہ ملتے کم ہیں۔ ہمارا نا جب اس طرح کا ذوق بن جاتا ہے نا، آپ مزاج بنا لیتے ہیں پیسوں کا، لوگ سمجھتے ہیں کہ غریبی کا ڈر شاید زیادہ ڈر ہے، لیکن کبھی آپ دروازہ رسول پہ جائیں نا تو حضور نے تو کوئی اور ڈر بیان کیا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین سے نا مال لے کے آئے بہت سارا، حضور نے بھیجا، جزیہ لینے گئے یا مال غنیمت کا کچھ مال تھا، آپ لے کے مسجد میں آئے تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آج مال آیا ہے۔ اب سب کو حصہ ملتا تھا، اس میں سے بدریوں کو زیادہ ملتا تھا، باقی لوگوں کو بھی ملتا تھا۔ تو فجر کی نماز کے بعد لوگ گھروں کو جایا کرتے تھے، لیکن آج پتہ چلا نا مال آیا ہے۔ تو یہ سیاستہ میں حدیث موجود ہے، سب لوگ مسجد میں بیٹھے رہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ چل گیا مال آیا ہے؟ عرض کی حضور ہاں۔ فرمایا تمہیں بانٹنے لگے ہیں، دینے لگے ہیں۔ ہم نا غریبی سے ڈرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں ان پہ غربت نہ آئے، ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں ان پہ غربت نہ آئے، کرنی چاہیے، لیکن ذرا اس حدیث کے مفہوم کو بھی دیکھیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں دینے لگے ہیں، مال آ گیا ہے، لیکن میرے قریب نے اپنی امت کے لیے جس چیز کا ڈر محسوس کیا وہ کیا ہے؟ حضور کے دل میں کس چیز کا خدشہ تھا وہ کیا ہے؟ بیان کیا۔ حضور فرمانے لگے لوگو مجھے تم پر غربت کا ڈر نہیں، یہ ڈر نہیں کہ تم غریب ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے تو ڈر ہے کہ تم پر دولت پھیلا دی جائے گی، تم زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ خوف غریبی کا نہیں، خوف تمہارے مال کا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ پھر تم انہی باتوں میں مبتلا ہو جاؤ گے جن میں پرانی امتیں مبتلا ہوئی تھی، اور جب وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوئی تھی تو پھر وہ ہلاک کر دی گئی تھی۔ مجھے ڈر ہے، مجھے ڈر ہے۔ ہاں جہاں دولت آتی ہے وہاں سستی بھی آتی ہے، جہاں دولت آتی ہے وہاں معاذ اللہ عیاشی بھی آتی ہے، جہاں دولت زیادہ آ جاتی ہے وہاں پھر لوگ ہر چیز کو دولت میں تولنے لگتے ہیں۔ جہاں دولت زیادہ آتی ہے میرے بھائی، پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز میں خرید لوں گا، پھر لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس طرح کا فطور آتا ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے ڈر ہے تمہارے دولت مند ہونے کا، ڈر ہے دولت مند ہونے کا۔ یارو اپنے پیسوں سے ڈرا کرو، اپنی جائیدادوں سے ڈرا کرو، اپنے مال سے ڈرا کرو۔ وہ ہم نے جو بڑے بڑے محلات تعمیر کرنے شروع کیے ان سے ڈرا کرو، اس لیے کہ حضور نے فرمایا مجھے ڈر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ ہمارے نا بچے بہت زیادہ آسانی مانگتے ہیں۔ اقبال نے کہا لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ جب میں جوانوں کا مزاج دیکھتا ہوں نا کہ اتنے آرام پسند ہو گئے ہیں تو پھر میری آنکھوں سے لہو بہتا ہے۔ لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، ان کا وجود اتنا آسانی کا ماحول لینا چاہتا ہے، ذرا سی بھی کوئی تکلیف آپ دیکھ لیں، لائٹ بند ہو جائے تو مصیبت کھڑی ہو جاتی، کسی جگہ چند منٹ کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے ٹریفک بند ہو جائے تو مثلاً کیا ہو جائے گا، لیکن یہ کہ طبیعتوں میں تلخی، اور جب وہ گاڑیاں آہستہ آہستہ چلتی ہیں تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی وہ شدت، وہ ہمارے مزاج میں ایک دوسرے کے بارے میں دل میں بڑے بڑے جملے، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری طبیعت آسانی پسند ہے، ذرا سی بھی کوئی رکاوٹ ہم نہیں برداشت کرتے، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا پڑ جائے ہمارے لیے بڑا مشکل کام ہے۔ آپ ہمیں ہماری مرضی کے خلاف کوئی بات کر دیں تو ہمیں بگڑا ہوا سمجھیں، ہماری طبیعت میں وہ آسانی ہے۔ یہ آسانیاں انسان کو پھر بڑے بڑے کام نہیں کرنے دیتی، پھر انسان کمزور پڑ جاتا ہے، پھر وہ کوئی کسی انقلابی تحریک کا کبھی حصہ نہیں بن سکتا۔
اگر وہ بڑی صلاحیت بھی رکھتا ہو تو وہ زندگی میں کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے پاتا، کیونکہ طبیعت میں آسانی آ گئی، اس کا مزاج ہی نہیں۔ جس بندے کو گرمی زیادہ لگتی ہے وہ کیسے آگے بڑھے گا؟ یہ سیٹھوں کے بیٹے، مالداروں کے بیٹے، پیروں کے بیٹے، بڑے بڑے جناب مشائخ کے صاحبزادگان الا ماشاءاللہ آگے نہ بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک آدمی نے رومال پکڑا ہے، دوسرے نے جوتا پکڑا ہے، تیسرا گاڑی کھول رہا ہے۔ جب آپ اس قدر زیادہ ان کو آسانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، پھر ان کے لیے جہاد کرنا، میدان میں نکلنا ممکن نہیں رہتا، وہ عادی نہیں ہوتے۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے جہاد اس لیے کر لیا تھا، بچپن میں ہی 7-8 سال کی عمر تھی تو ماں 3 دن روزے رکھوایا کرتی تھی، وہ 3 دن روزے رکھتے تھے، اور افطار کا وقت آتا تھا تو جو کچھ پکا ہوتا تھا وہ بھی اٹھا کے غریب اور مسکین کو دے دیا کرتے تھے، تو انہیں تو عادت تھی بچپن سے ہی۔ پھر اس لیے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کھانا نہیں پکا تو بچے نے موبائل توڑ دیا ہے، اس کی مرضی کا آج گھر کے اندر جو ہے وہ کھانے کا سامان موجود نہیں تھا تو اس نے ٹی وی توڑ دیا، اس طرح پھر نہیں ہوتا، پھر وہ گھر کا نقصان نہیں کرتا۔ ہمارے مزاج میں جو بے پناہ آسانی ہے، مرضی کا کھانا ہے، مرضی کا پہننا ہے۔ اب ہمارے کپڑے پرانے نہیں ہوتے، اب ڈیزائن بدل جاتا ہے۔ اب وہ کہاں چونکوں میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو جوتیاں گانٹھا کرتے تھے، اب کہاں وہ وقت گیا کہ جب توڑے میں ڈال کے سارے گھر کے جوتے لے جائے جاتے تھے اور ان کو گانٹھا جاتا تھا۔ شادی کا موقع اور خاندان کی شادی کا موقع، لیکن گھر کے سب لوگ جوتا پالش کروا کے ڈالتے تھے، نیا نہیں خریدتے۔ اب تو جوتے پہننے کا موقع ہی نہیں آتا، اتنے جوتے پڑے ہوئے ہیں، کون سا چھوڑا جائے کون سا پہنا جائے۔ یہ تن آسانی ہے، یہ غفلت میں مبتلا کر دیتی ہے، یہ غفلت میں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو آرام کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی صحابی نے نا آج موٹا گدا لا کے دیا، کہا حضور کی پشت اطہر پر نا میں موٹے بان کی چارپائی کے نشان دیکھتا ہوں، تو یہ گدا آج میرے کریم کے نیچے بچھاؤ، یہ بستر آرام دے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میرا بھی بڑے دنوں سے خیال تھا، میں نے وہ ڈبل کر کے نا بچھا دیا، حضور نے آرام کیا، میرے دل کو بڑی تسلی ہوئی۔ صبح محبوب تشریف لائے، فرمایا رات میرا بستر کس نے بچھایا تھا؟ عرض کی حضور میں نے بچھایا تھا۔ فرمایا اٹھا لو، آج کے بعد نہ بچھانا، مجھے تو نیند بڑی گہری آئی ہے، میرے کئی نفل رہ گئے۔ فرمایا میں تمہاری دنیا کے اندر آرام کرنے نہیں آیا، میں تو مسافر ہوں، اپنا وقت بتانے کے لیے آیا ہوں، تم نے یہ میرے لیے نیچے اتنا آرام دہ بستر کیوں بچھا دیا؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر پر موٹے بان کی چارپائی کے نشان دے کر حضرت عمر جیسا بندہ رو پڑا جو مزاجن سخت مزاج ہے، اور عرض کی حضور یہ آپ کی کیا کیفیت ہے؟ کیسر و کسرا اللہ کے دشمن اتنی آسانیوں میں اور آپ اس حال میں؟ حضور نے فرمایا عمر تم یہ پسند نہیں کرتے کہ دنیا میں تھوڑی سی مشکل برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرمائے؟ فرمایا میں کوئی تمہاری دنیا سے کچھ حاصل کرنے نہیں آیا۔ میرے عزیز یہ نا تن آسانی سے تھوڑا بچیں۔ غفلت کی بنیادی وجہ یہ ہے ہم نے اپنی مرضی کا کھانا ہے، اپنی مرضی کا، یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم ناپسند کرتے ہیں، حالانکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کھانا پک جاتا تھا، کریم نے کبھی نہیں فرمایا مجھے ناپسند، کبھی طبیعت نہ چاہتی تو چھوڑ دیتے تھے، لیکن کبھی ہم نے عیب نکالتے نہیں دیکھا۔ بھائی تن آسانی ہمیں غافل کر رہی ہے، ہم سوتے ہی اس بستر میں جو سویرے آنکھ کھلنے نہیں دیتا، ہم نے اوڑھ ہی وہ والے بستر لیے ہیں، ہم نے کمرے اس طرح بند کیے ہیں کہ وہاں تو ہوا مشکل سے آتی، تو آواز کسی کی کیسے آئے گی؟ دادا آوازیں دیتے رہے فجر کا وقت ہو گیا، والد کہتے رہے، مؤذن نے روز اذان پڑھی، پر چونکہ ہم نے کمرہ ہی بڑا آرام دہ بنایا تھا، ہم نے قریب کوئی چیز آنے نہیں دی۔ یہ تھوڑے دن پہلے ہمارے شہر کا واقعہ، ایک صاحب نے ضلع گجرانوالہ کے ایک گاؤں میں ایک صاحب نے کیا کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جناب میں تمہیں روز منع کرتا ہوں کہ اذان پڑھا کرو، بعد میں نعت نہ پڑھا کرو، سونا ہوتا ہے، اذان ہو گئی ختم ہو گئی تم ایک نعت بھی سناتے ہو۔ اسی بات پر اس شخص کو باہر بلایا اور گولی مار دی، بندہ مار دیا، تو میری نیند میں خلل واقعہ کرتا ہے، تو وہ تو ابدی نیند سو گیا ہے، تو کیا آپ ساری عمر جاگتے رہیں گے؟ آپ کو بھی سونا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، قبر میں پہنچنا ہے۔ یہ غافلوں والی جو زندگی ہے نا یہ تباہ کر دیتی ہے،
तबाह। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं फिर उन पर पक्की मोहरें लग जाती हैं, फिर वो जागना भी चाहे तो आंख नहीं खुलती, फिर उठना भी चाहे तो बेदारी नहीं होती, इसलिए कि सोते को जगाना आसान होता है, जागते को जगाना बड़ा मुश्किल काम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है। आपने कभी आसानियाँ देखी हैं गवर्नर के घर में, वज़ीर आला के घर में, वज़ीरों के घरों में क्या निज़ाम है, क्या जनाब दुनिया ही अलग है। कभी सेठों नवाबों के यहाँ आप देखें किस तरह का जनाब उनका रहन सहन है, बिल्कुल दुनिया ही और है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अमीरुल मोमिनीन है। प्यास लगी तो पानी मांगा, लोगों ने शहद मिला के पानी पेश किया, पानी मुंह के करीब गया तो जनाब सिद्दीक़ अकबर के बगैर किसी इख्तियार के छम छम आंसू बहे। इतना रोए कि लोग कहते हमें पता कोई नहीं था बात क्या है, पर अबू बकर का रोना देख के हमारा भी रोना निकल गया। पता नहीं था हुआ क्या है, किस वजह से रो रहे हैं ये नहीं पता था। उनको रोते देखा तो हम भी रो पड़े। देर तक वो आहें लेते रहे, सिसकियां भरते रहे, आंसू बहाते रहे, तड़पते रहे, लोटपोट होते रहे। अजीब कैफियत हमने देखी। बड़ी देर के बाद वो संभले, अर्ज की अमीरुल मोमिनीन हमें भी बतलाइए, इतने आंसू, इतने आंसू। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, मैं ना एक दिन हुजूर की बारगाह में हाजिर था, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम किसी चीज़ को फरमा रहे थे, हट जा, मुझसे दूर हो जा, मुझसे दूर हो जा, मुझसे दूर हो जा। तो फरमाते हैं मैंने बाद में अर्ज़ की, हुजूर आप किस चीज़ को हटा रहे थे? तो हुजूर फरमाने लगे, मेरे पास दुनिया आई थी। तो मैंने उसे कहा तो मुझसे दूर हो जा, मेरे करीब ना, दूर हो जा। तो हुजूर फरमाते हैं वो मुझसे चली गई, पर जाती दफ़ा कह गई है कि हुजूर आपने तो मुझे अपने से दूर कर दिया, पर आपके बाद वाले मुझसे बच नहीं सकेंगे, वो मुझे कबूल कर लेंगे, वो मुझे बड़ी बड़ी सेफ अलमारियों में जगह देंगे, वो तिजोरियों में भर लेंगे, वो मुझे रख लेंगे, पसंद कर लेंगे। हुजूर ने फरमाया तू हट जा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर फरमाने लगे, मैं पानी मांगता हूँ, मुझे शहद देते हो, मुझे दुनियादार ना कर देना, मुझे इस आसानी में मुब्तला ना कर देना, मुझे डर लगता है उन लोगों में ना हो जाऊं जिन पर दुनिया फैला दी गई, फिर वो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो गए। भाई कितने दुख की बात है कि कुछ लोगों ने पिछले रमज़ान शरीफ को कुरान मजीद खोला था, यानी एक महीने में भी एक कुरान शरीफ हम ख़त्म नहीं कर पाते। क्या हम रोज़ फ़ोन नहीं सुनते? क्या हमारे पास जो SMS आते हैं उनके जवाब नहीं देते? क्या हम अपनी मर्ज़ी से अपनी तबीयत के मुताबिक नींद पूरी नहीं करते? क्या हफ्ते में 1-2 दफ़ा हम बाहर से जाके खाना खाने का प्लान नहीं करते? सारे काम हम कर रहे हैं, टाइम निकल रहा है, दोस्तों के साथ मुलाकातें हो रही हैं, खुशगपियाँ जा रही, तो क्या वजह है? कुरान पाक हमारा महीने में 1 दफ़ा ख़त्म क्यों नहीं होता? दरूद पाक की मजालिस हम कायम क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं अपने आप को थोड़ा सा वक्त देते? क्यों नहीं हम अपनी रूहानी ज़िंदगी को आबाद करने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते? क्यों नहीं वज़ाइफ पाबंदी से पढ़ते? क्यों फजर से थोड़ा पहले हमारी आँख नहीं खुलती? गाफिलों वाली ज़िंदगी ना गुजारे। वरना याद रखें, हमारी आँख उस वक़्त खुलती है जब आँख बंद होने का वक्त आ जाता है। उस वक़्त आँख खोलेंगे तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। अब वक्त है, अब वक्त है, अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करें, अपने दिल से रोज़ कलाम करें। जिस तरह अपने पैसों का रोज़ हिसाब करते हैं तो अपने दीनी मामलात का भी हिसाब करें कि कहाँ कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने बिला वजह छोड़ दी। गाफिलों वाला वक्त ना गुजारें। एक लम्हा जो ज़िंदगी में गफलत में गुजरता है ना, गफलत में, वो बड़ा खौफनाक हो जाता है। और ये भी याद रखना, लम्हे गाफिल होते हैं पर सदियों को सज़ा भुगतनी पड़ती है। लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। कई दफ़ा एक लम्हे के लिए बंदा गाफिल होता है। और हज़रत शेख बाहू ने तो कहा था कि जो दम गाफिल सो दम काफिर। सानू ते मुर्शदे हो पढ़ाया, हमें तो हमारे बड़ों ने यह बताया कि गाफिल ना होना, जो गाफिल होते हैं वो एक दिन काफिर हो जाते हैं। अपने आप को थोड़ा सा लगाएं, थोड़ी सी हिम्मत करें। इस्लाम तो हमें ताज़ा ही बड़ा करता है। कहता है तेरी आँख खुली ना तो ज़रा वज़ू तो कर उठ के, क्यों? ताकि तेरी गफलत ख़त्म हो। फजर की नमाज़ पढ़ी थी, नाश्ता किया था, काम कार पे गए थे, बस लगा था काम से दिल लगने तो ज़ोर की अजान हो गई।
کہا تو واپس آ جا، غافل نہ ہو جانا، آ جا تھوڑی نماز پڑھ جا۔ تو پھر یہ آیا تھا، نماز اس نے پڑھی تھی، اب یہ واپس گیا تھا تو شام ہونے لگی تھی۔ شام ہوتے ذرا بندے کا وجود تھکنے لگتا ہے، تو طبیعت اس کی تھکنے لگی تو اسے کہا نہیں نہیں، کہیں تجھے تیرا وجود ذہن غافل نہ کر دے، آ جا عصر بھی پڑھ جا کے۔ تو یہ واپس گیا تھا کہ وہ پھر غلبہ ہونے لگا تھا اس پر، تو اسے کہا کہ نہیں، دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے، اس کے بیچ بھی نماز پڑھ تاکہ دن رات تیری عبادت کے گواہ ہو جائیں، آ جا۔ پھر یہ سونے لگا تو اسے کہا ایسے ہی نہ سو جانا، تو عشاء پڑھ کے سو، کیا ملے گا؟ تو مدینے والے محبوب فرماتے ہیں عشاء جماعت کے ساتھ پڑھ، فجر اٹھ کے جماعت کے ساتھ پڑھنا، رب ساری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا کر دے، ساری رات عبادت کا ثواب دے دے۔ تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے نہ اپنے آپ کو تازہ رکھنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو تازہ، ہمارے نا بزرگ اس طرح کرتے تھے کہ یہ ایز اے اسپیشل جاتے تھے، یہ جو ہم انعقاد کرتے ہیں نا اجتماعات کا، ہمارے بزرگوں نے ہمیں طریقہ دیا ہے کہ نصیحت لو، یہ جو نصیحت ہوتی ہے یہ نفع دیتی ہے، آپ کے کانوں سے بات ٹکراتی ہے تو دل میں ایک دفعہ جاتی ضرور ہے، یہ مزاج ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگ نہ چل کے جاتے تھے، چل کے جاتے تھے، اور جا کہتے تھے کوئی نصیحت ایک ہو جائے، چل کے جایا کرتے تھے تو نصیحت ہو جاتی تھی۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہارون رشید بادشاہ آیا، کئی جگہوں سے ہو کے میرے پاس آیا، تو میرے ساتھ ہاتھ میں لایا، سلام لی تو بھی ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، تو کہنے لگا حضور کو نصیحت کر دیں۔ تو میں نے کہا نصیحت کیا کرنی ہے، تیرے ہاتھ بڑے نرم و نازک ہیں، دیکھنا کہیں جہنم میں جل نہ جائیں۔ کہتے ہیں وہ نصیحت میں نے کی تھی، لیکن جب وہ میری نصیحت سن کے رویا نہ تو اس کے رونے سے میں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ تو میں نے اسے کہا نصیحت میں نے تجھے کی تھی، لیکن دیکھ اس نے میرے دل پہ کتنا اثر کیا ہے۔ نصیحت ہمیشہ یہ بھی غفلت سے جگائے گی، کوشش کریں کوئی بات سیکھیں، کسی سے کچھ سنیں، کوئی خیر کا جملہ لیں، تاکہ دل جو ہے نا وہ مردہ۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ درخت کے نیچے بیٹھے تھے، تو درخت سے کہنے لگے کئی دن ہو گئے ہیں کوئی نصیحت نہیں کسی نے کی، تو چل تو ہی کر دے کوئی، میرا دل سخت ہو گیا ہے۔ تو اللہ نے درخت کو زبان دی، وہ بولنے لگا، کہنے لگا میری طرح کے بن جائیں، خود دھوپ میں جلتا ہوں، لوگوں کو چھاؤں دیتا ہوں، لوگ روڑے مارتے ہیں اور میں انہیں پھل دیتا ہوں۔ تو حضرت فرمانے لگے تیری بات نے میرے اوپر بڑا اثر کیا، ایک سوال نہ پوچھ لوں؟ کہنے لگا پوچھ لیں۔ تو فرمانے لگے تو اتنا ہی اچھا ہے تو تیرا انجام کیوں نہیں اچھا؟ جب تو خشک ہو جاتا ہے تجھے جلا ہی دیا جاتا ہے۔ اصل تو یہ نا کہ انجام بندے کا ٹھیک ہو، آخرت اس کا انجام ٹھیک ہو، تجھے جلا دیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں درخت کہنے لگا حضور آپ نے تو مجھے کہا تھا نصیحت کرنے کا، اب آپ نے مجھے شروع کر دی ہے، اور میری نبض پہ آپ نے ہاتھ رکھ لیا ہے، بڑا اچھا کیا مجھے آپ نصیحت کر رہے ہیں۔ کہنے لگا حضور میرے اندر بڑی خوبیاں ہیں پر ایک خامی ہے، جس وجہ سے میرا انجام ٹھیک نہیں ہوتا، میرے پاس استقامت کوئی نہیں، جدھر کی ہوا ہوتی ہے میں بھی ادھر کا ہی ہو جاتا ہوں، اگر کہیں استقامت ہوتی تو پھر میرا یہ انجام نہ ہوتا۔ استقامت اختیار کریں زندگی کے اندر، استقامت جو ہے وہ انسان کا انجام ٹھیک کرتی ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے مالک کریم ہماری حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔